السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ دوستو آج آپ کے لیے ایک سب سے اہم خبر اور چونکا دینے والی خبر یہ ہے کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف وارنٹ جاری کرنے کا اعلان کیا گیا۔ یہ اعلان کس نے جاری کیا، کیا وجوہات ہیں یہ ان کے وارنٹ جاری کرنے کی، اس کا تو ہم ذکر کریں گے ہی، لیکن اس سے پہلے آپ سے میں ایک اور اہم خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ خبر ہے پاکستان ریلویز کے حوالے سے۔ تازہ جو وزیر صاحب کو آپ کو پتہ ہے بنایا ہے اعظم سواتی صاحب کو ریلوے کا وزیر، تو انہوں نے آتے ساتھ ہی قوم کے سر پہ ایک ڈنڈا ٹھوک دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ریلوے تو بالکل ہی ایک ناکام ادارہ ہے، اور اس کا تو بوجھ ڈھوتے نا گورنمنٹ کا تو کمر ٹوٹ گئی ہے، اور ہر سال ہمیں اتنی اس پر جو فزیکل ڈیفیسٹ ہے اس کا اتنا بڑھ گیا کہ اب ہمارے لیے ریلوے کو چلانا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ دوستو کسی بھی ملک کے اندر جو پبلک سروسز کے ادارے ہیں نا، ان کو حکومت ہمیشہ سبسڈی دیتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو بہترین سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کے جو عوض حکومت کو یا قوم کو یا لوگوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، جیسے کراچی کے اندر پبلک سروس کا پبلک ٹرانسپورٹ کے والے سے کوئی اہم ادارہ آج تک معرض وجود میں نہیں آ سکا۔ اگر آپ کو کراچی جانا پڑا ہو یا وہاں پہ آپ نے ٹرانسپورٹ کی صورتحال دیکھی ہو، تو وہاں پر تو 1930 کے زمانے کی بسیں، کھٹارہ ترین بسیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور لوگ اس پر سفر کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ ماس ٹرانزٹ کا کوئی منصوبہ نہیں۔ لاہور اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا خوش قسمت ہے کہ یہاں پر کچھ ماس ٹرانزٹ کے کچھ منصوبے بنے ہیں، جس طرح موٹر وے، جس طرح میٹرو ہے، اب اورنج لائن بن گئی ہے، تو لوگوں کو تھوڑی سی سفری سہولیات حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو ریلوے اس حوالے سے غریب آدمی کی چونکہ سواری ہے، لہٰذا وہ بہت اہم ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اب یہ اس کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے تو اس کو ہم بند کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بڑی نامناسب سی بات ہے۔ دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی ریلوے کا خسارہ ہر مالی سال کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کی حکومت کا اس کے اندر اکیلے کوئی قصور ہے، پچھلی بھی حکومتیں ڈیفینیٹلی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے جا رہی ہیں، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ ہم ہر ادارے کو اس جگہ پر لے جائیں جہاں پر جا کے وہ تباہی کا شکار ہو؟ اس وقت ریلوے کا اگر ہم خالی خسارہ دیکھیں نا، سالانہ خسارہ، وہ تقریباً 45 ارب روپے سے بڑھ چکا ہے، جبکہ اس کے صرف ملازمین وغیرہ پر جو اخراجات آتے ہیں فسکل ایئر 2021 کے اندر وہ 99.3 بلین کے تھے، یعنی کہ صرف ملازمین، ریلوے ملازمین کے اوپر جو سالانہ اخراجات ہیں وہ 99 ارب روپے کے ہیں، جو پچھلے سال 97 ارب تھے، اس سال 99 ارب ہو گئے۔ اگلے سال ڈیفینیٹ جب تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا جائے گا تو اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریلوے کی ریسٹرکچرنگ کے لیے کیا کیا؟ آج ذرا سا بھی کوئی کام نہیں کیا۔ ہم نے اپنے اداروں کو خود تباہ کیا۔ پاکستان سٹیل ملز آپ کے سامنے اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ پاکستان سٹیل ملز کو ہم نے اس لیول پر لے گئے جہاں پر آج وہ بند ہوگی اور اس کے ملازمین کو فارغ کر دیا گیا۔ اب ریلوے بھی ایک ایسی ہی مثال بننے جا رہی ہے کہ وہ اب لوگوں کو وہ سہولیات فراہم نہیں کر پائے گی، لہٰذا اس کو بھی بند کر دیا جائے گا، اس کے بھی ملازمین فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن ان دونوں اداروں کے درمیان ایک چیز کامن ہے، ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے ان کی زمین۔ سٹیل ملز کی زمین قبضے اور ہاؤسنگ کالونیاں بن چکی ہیں، بک چکی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو چکا۔ آج بھی لوگوں کی جو سٹیل ملز خریدنے کے لیے یا اس میں کام کرنے کی آ رہی، تو ان کا جو مطمع نظر ہے وہ پاکستان سٹیل ملز کو چلانا نہیں ہے، ان کا مطمع نظر وہ زمین ہے جس پر انہوں نے اپنی رالیں ٹپک رہی ہیں۔ اور یہی معاملہ ہے پاکستان ریلویز کے پاس۔ پاکستان ریلویز کے پاس اتنی زمین ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، اور اگر صرف اس زمین کو ہی پراپرلی اگر استعمال کر کے اس کو پراپرلی لیز آؤٹ کر لیا جائے تو ریلوے اپنے تمام خسارے سے باہر آ سکتا ہے۔ لیکن یہ کرے گا کون؟ کیونکہ جو بھی کرنے آئے گا وہ کہے گا اچھا جناب یہ والا ٹوٹا تو بڑا اچھا ہے، وہ مجھے دے دیں۔ اب یہ دیکھ لیں نا، رائل پام لاہور کے اندر ایک بہترین ایک کلب بنا ہے رائل پام کے نام سے، اور وہ سارے کا سارا ریلوے کی اراضی کے اوپر بنایا گیا، اور اس کے اوپر تو آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جناب اس سے پیسے لیں ورنہ اس کو بند کریں۔ پھر اس کو بند کیا گیا، آپ کو یاد ہوگا سعد رفیق صاحب کے ٹائم کے اندر، اب وہ دوبارہ کھلے گا، لوگوں نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر دی ہے اس کے اوپر، اب کون اس کو بند کرائے گا، کون اس کا قبضہ لے گا؟ کوئی نہیں لے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا کون سا مسئلہ ہے جو یہ ہم اپنے اداروں کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ عمران خان صاحب آئے تبدیلی کے بہت بڑے بڑے دعوے کر کے، لیکن مجال ہے کہ کوئی تبدیلی کر سکے؟ ہر ادارے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں اس کو ٹھیک کر دوں گا، یہ میں چلا کے دکھاؤں گا، یہ میں یہ کر دوں گا، یہ میں وہ کر دوں گا۔ سٹیل ملز پہلے بند ہو گئی، ریلوے کے بارے میں اعلانات آ گئے، اور مافیاز کا مکمل طور پر زور ہے۔ لوگوں کو نہ کھانے کو آٹا مل رہا ہے سستا، نہ چینی مل رہی ہے، نہ گھی مل رہا ہے،
کوئی بھی چیز عوام کے دسترس سے نا غریب لوگوں کے دسترس سے باہر نکل گئی. تو اگر ہر ادارہ ناکام ہے تو آپ کی حکومت کیسے کامیاب ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ اس نجکاری کی جو آپ فہرست بنا رہے ہیں نا اس کے اندر اپنی حکومت کو بھی شامل کر دیں. اس کی بھی اب نجکاری کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بھی نہیں چل کے دے رہی. اگر یہ چل پا رہی ہوتی تو ہمارے یہ والے حال نہ ہوتے. خیر یہ تو ایسا ایک پاکستان کا المیہ ہے کہ اس پر جتنا بھی باتیں کر لیں ہم وہ کم ہے. لیکن ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. وہ ٹاپک یہ ہے کہ جناب نیب کے چیئرمین ہیں, آپ کو پتہ ہے, جسٹس جاوید اقبال. یہ سپریم کورٹ کے بھی جج رہ چکے ہیں. اور آج ایک اہم عہدیدار نے نا یہ اعلان کر دیا کہ ہم جسٹس جاوید اقبال کے نا وارنٹ جاری کریں گے. یہ اعلان کس نے کیا؟ یہ اعلان کیا ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا نے. آج لاہور کے اندر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. اپنی پریس کانفرنس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے اور ہر ادارہ اس کے تابع ہے. ہم کئی مرتبہ چیئرمین سینٹ کو بلا چکے کہ بھائی آج تمہارے خلاف کاروباری لوگوں نے, اب سیاسی لوگوں نے اتنی شکایات کے پلندے ہمیں بھیجے ہوئے, تو آؤ ان کا آگے ہمیں جواب دو یا کوئی ایسا طریقہ کار بتاؤ جس کے ذریعے ہم نیب کو تھوڑا سا ریسٹرکچر کر سکیں. لیکن متعدد بار ان کو یہ نوٹسز بھیجے گئے لیکن چیئرمین نیب جو ہیں وہ سینٹ کے سامنے پیش نہیں ہوئے. جس پر آج سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ جناب اگر آپ نہ آئے تو آپ کو تو ہم آپ کے کر دیں گے وارنٹ جاری, اور اگر آپ نے وارنٹ کی تعمیل نہ ہوئی تو پھر وارنٹ گرفتاری جاری ہوگی, پھر آپ کو پولیس گرفتار کر کے نا سینٹ کمیٹی کے سامنے پیش کرے گی. اور یہ نہایت ہی نامناسب صورتحال ہوگی. دیکھیں اگر تو واقعتاً پارلیمنٹ سپریم ہے اور واقعتاً ہر ادارہ پارلیمنٹ کے تابع ہے تو پھر ہر ادارے کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. اگر چیئرمین سینٹ پارلیمنٹ کے سامنے چلے جاتے ہیں اور سینیٹرز کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ امریکہ میں دیکھیں کہ طاقتور سے طاقتور وزیر, طاقتور سے طاقتور ترین ادارہ سینٹ یا کانگریس کے سامنے پیش ہو کے ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہے, ان کو مطمئن کرتا ہے, اور یہ سیشنز کئی گھنٹے چلتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام سیشنز جو ہیں ٹی وی کے اوپر, CNN کے اوپر لائیو نشر کیے جاتے ہیں. ماس وہ کلاسیفائڈ جو انفارمیشن ہوتی ہے اس والے سیشنز جو ہیں وہ آف کیمرہ ہو جاتے ہیں, لیکن باقی سب کچھ ایسے ہی چلتا ہے, سب کو لوگ سنتے ہیں. اچھا, سلیم مانڈوی نے کہا کہ یہ نا نیب جو حرکتیں کرتی ہے نا یہ صرف سیاسی رہنماؤں کے اوپر جو مقدمات وغیرہ درج کرتی ہے, یہ صرف اس وجہ سے درج کرتی ہے کہ سیاسی جماعتیں چونکہ کوشش کرتی ہیں نیب کو اس کے حوالے سے قانون سازی کرنے کے لیے, تو نیب ان کو مقدمے درج کر کے ان کو دھمکاتی ہے تاکہ وہ کسی ایک نقطے پر متفق نہ ہو جائیں اور نیب کو جو ہے نا اس کو ریسٹرکچرنگ کرنے کے لیے کوئی اس کی قانون سازی نہ کر سکیں. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے ان کا. اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر نیب ہمیشہ سے ہی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا. انفیکٹ سب سے پہلے نیب تو نہیں تھا لیکن احتساب بیورو احتساب کمیشن بنایا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں. سینیٹر سیف الرحمان, آپ کو یاد ہوگا وہ آڈیو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جسٹس قیوم کی گفتگو کی ایک آڈیو ریلیز ہوئی تھی. احتساب کا سلسلہ وہاں سے بنیادی طور پہ اس کا آغاز ہوا, لیکن یہ آگے چلتا رہا. پھر مشرف صاحب نے تو اس احتساب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اس حد تک استعمال کیا کہ وہ تو اب چھت تک لگ گیا جا کے بعد نا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ PMLQ کی گورنمنٹ کو اکثریت دلوانے کے لیے پیپلز پارٹی سے پیٹریاٹ گروپ نکالا گیا تھا, نیب کی مہربانیوں سے نکلا تھا. پہلے دھڑا دھڑ ریفرنسز فائل ہوئے, اس کے بعد سب پاک صاف ہو کے باہر آ گئے. اب بھی ایسا ہو رہا ہے, پچھلے ادوار میں بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نیب کو کب تک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہر دوسرا کیس جو نیب کے والے سے سپریم کورٹ میں لگتا ہے, سپریم کورٹ ایسی آبزرویشن دیتی ہے نیب کے بارے میں کہ اللہ کی پناہ. لیکن مجال ہے کہ نیب اپنے طریقہ کار کو چینج کرے یا حکومت اس کے اندر کوئی ایسا رول پلے کرے کہ یار یہ تو اس مسئلے سے تو نکلیں. باہر حکومت کے پاس اتنے ادارے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اس سب کو ایک سسٹمائز کر کے ایک بڑا اچھا اس کا نظام بنا سکتا ہے. FIA ہے اور نیب ہے, مرج کیا جا سکتا ہے دونوں اداروں کو. فواد چودھری صاحب اس حوالے سے بڑی تفصیلی تجویز بھی پیش کر چکے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی بندہ اس معاملے میں, کوئی حکومتی ادارہ یا حکومتی شخصیت باتیں دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن اس تبدیلی کو جدید ٹرینڈز کے مطابق سنکرونائز کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, کوئی ریفارمز لانے کے لیے تیار نہیں ہے. بنیادی طور پر عمران خان حکومت کی سب سے بڑی ناکامی کیا ہے؟ سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ آج تک ادارہ جاتی اصلاحات نہیں لا سکے. وہ ہر ایک ادارے کے اوپر تنقید کرتے رہے جب وہ اپوزیشن میں تھے, لیکن اب حکومت میں آنے کے بعد اس ادارے میں بہتری کے لیے مجال ہے. کوئی ایک
ٹکے گا کام کیا ہو. اور جب تک یہ کام نہیں ہوں گے، ادارہ جاتی اصلاحات نہیں ہوں گی، جسے ہم اسٹرکچرل ریفارمز کہتے ہیں، جب تک ایک وسیع البنیاد اسٹرکچرل ریفارم سے نہیں ہوں گی، اداروں کے اندر اصلاح نہیں ہوگی. اور پھر یہ جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں، جب تک اس کے اوپر بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا تو یہ چیزیں ایسے ہی خراب ہوتی رہیں گی. کوشش تو میں یہ ہے، دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا کرے، انہیں کو تھوڑا سا ایک ایسا ویژن دے جس کے ذریعے وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے، ہماری بھلائی کے لیے کچھ اچھا سوچ سکیں. لیکن فی الحال تبدیلی سے بھی امید نہیں ہے، اور اس سے پہلے جو بدترین تبدیلیاں گزر چکی ہیں اس سے بھی کوئی امید نہیں رہ سکی. دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے، لیکن امید کا دامن تو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.